يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. محترم رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اللہ رب الجلال نے الگ سے یہ شان بیان فرمائی ہیں. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو رسول تشریف لائے مبشرین و منذرین، لوگوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنانے کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، جنت الفردوس ان کی مہمانی ہے. انبیاء اور رسل خوشخبریاں دینے کے لیے آئے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے آئے. کس چیز سے ڈرانے کے لیے آئے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، رسولوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا، معصیتیں نہیں کرنا، جرائم نہیں کرنا، حق تلفیاں نہیں کرنا، خون ناحق نہیں بانا، شرک نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، پڑوسیوں کو نہیں ستانا، قطع رحمی نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا. یہ اور ساتھ ساتھ میں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں. رسلا مبشرین و منذرین، کہ رسول آئے جنت کے بارے میں بتانے کے لیے، رسول آئے جنت کی بشارتیں سنانے کے لیے، رسول آئے جہنم کے بارے میں بتانے کے لیے، جہنم کے عذابوں سے ڈرانے کے لیے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں آیا. اور یہ پوچھا بھی جائے گا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر کوئی نہیں آیا. قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہاں وہ اعتراف کریں گے ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، خوشخبریاں دینے والے آئے، لیکن فکذبنا وقلنا، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی ہوئی جھوٹ بول رہے ہو. انبیاء کی تکذیب کی، تردید کی، انبیاء کی بات کو نہیں مانا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، کتابیں بھیجی جاتی ہیں، اور وہاں کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں
وہ تردید کرتے ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی عام عوام ہوتی ہے وہ انہی بڑے لوگوں کے ماتحت ہوتی ہے، انہی کی بات مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، لہذا ان کو دیکھ کر وہ ساری عوام ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کے دباؤ میں، ان کے ظلم سے یا لالچ سے یا جتنی بھی حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ ان کے ماتحت چلتے ہیں، لہذا فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہ پیغمبروں کی بات کی تردید کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں تو فحق علیہ القول، ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم رسول بھیجے بغیر کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے دوسری جگہ یہ اعلان موجود ہے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، فقد جاءکم بشیر ونذیر، بے شک تمہارے پاس ڈرانے والے سمجھانے والے آ چکے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی ایک مشیت ہے، اس کی ایک مرضی ہے، اگر وہ زبردستی کرنا چاہے کسے مجال ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ اس کے قوانین و فرامین سے انحراف کر سکے، لیکن اس کی مشیت ہے، اس نے انسان کو بنایا اور اس کو با اختیار بنایا ہے، عقل اور شعور بخشا، عقل و شعور بخشنے کے بعد فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر کا راستہ اپنائے چاہے ناشکری کا راستہ اپنائے، یہ اختیار دیا ہے رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو۔ فرمایا اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ اپنے قوانین نافذ کرنے پر غالب ہے، قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ دنیا میں قوانین بنتے ہیں، عوام کھڑی ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ یہ قانون ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حکمران جھک جاتے ہیں بتیری دفعہ، کیوں کہ عوام ان قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب اگر اپنا قانون منوانا چاہے وہ عاجز نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، اور فرق ہے اس لیے کہ اللہ کے قوانین نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قوانین میں حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے قوانین و فرامین حکمت سے معمور ہیں، وہاں نظر ثانی کی ضرورت نہیں، مبنی بر حق ہیں، مبنی بر انصاف ہیں، اور اسی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائی، اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، شریعتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا، فرمایا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس نے یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، آپ کو شریعت عطا فرمائی ہے، اس پر کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
اور اللہ ہی کافی ہے گواہ۔ شان رسالت دیکھیے، شان مصطفیٰ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ یوں تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے ماننے والے سارے پیغمبروں کی امتوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، انبیاء سابقین کو مجھے دکھایا گیا۔ کوئی نبی ایسے آ رہا ہے جس کے ساتھ ماننے والے اس کے 2 امتی ہیں۔ کتنے؟ خالی 2 امتی ہیں۔ کوئی نبی آ رہا ہے چند افراد ہیں اس کے ساتھ، اور سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اپنی قوم میں رہے ہیں۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، قرآن شاہد ہے، لیکن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے 60 آدمی یا 80 آدمی، ان کے عیال سمیت ایمان والے 100 تک نہیں پہنچ سکے۔ فرمایا اب اس میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نوح علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی، ہرگز ہرگز نہیں۔ نوح کی برات خود قرآن میں موجود ہے کہ رب نے اعلان فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یعنی دعوت تبلیغ پیغام پہنچانے میں کوئی بال برابر بھی میں نے کمی نہیں کی، ہر موقع سے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن کیا ہے وما آمن معه الا قلیل۔ اور ادھر یہ فرمایا کہ اس حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے ایک بڑی جماعت میرے سامنے آ گئی جس نے ایک افق بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ میری امت ہوگی، چونکہ رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس سے آپ راضی ہوں گے، آپ کو خوش کرنا ہے۔ آپ کی امت کی تعداد بھی تمام امتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ فرمایا میں نے امت دیکھی، فرمایا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور آپ کی امت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں یہ بھی تذکرہ ہے جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں فرمایا 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں ساری امتوں سارے انبیاء کم و بیش 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کے ماننے والے ہوں گے۔ اس کے باوجود یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے۔ آپ کے ماننے والا پوری کائنات میں ایک بھی نہ ہو، آپ کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ شان ہے، یہ مقام ہے ہمارے اس نبی کا۔ کل قیامت کے میدان میں اگر اس نبی نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا لیکن میرے اندر میرے کردار میں کیا عیب دیکھا کہ تم نے میرے کردار کو نہیں اپنایا،
تم نے میری شکل و صورت میں کیا عیب دیکھا کہ تم نے میری شکل نہیں اپنائی؟ تم نے یہود کی شکل اپنائی، نصارہ کی اپنائی، کردار مغربی اور ان قوموں کے اپنائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی کی شان کا احترام اسی صورت میں ہے کہ ہم تمام کے تمام اوصاف اپنائیں، اس نبی کی سیرت اپنائیں، کردار اپنائیں، افعال اپنائیں، سنتوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ حکم دیا گیا تھا عزو علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو، میرے طریقہ کار کو دانتوں سے مضبوط تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہ ہے کس چیز پر؟ کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، مکے والے سارے انکار ہو جائیں، یورپ والے سارے انکار ہو جائیں، مشرق والے سارے منکر ہو جائیں، مغرب والے سارے منکر ہو جائیں، شمال و جنوب والے سارے فرنٹ ہو جائیں، کوئی نہ مانے، پرواہ نہیں کرنی، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، بما انزل الیک، اور اللہ کے ملائکہ گواہ ہیں۔ ملائکہ کی تعداد کتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آتت السماء، جس طرح کسی لکڑی پر یا ٹین کی چادر پر زیادہ وزن والے لوگ چڑھ جائیں، وہ اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح کی کیفیت ہے آسمانوں پر، وَحَقٌّ لَهَا أَن تَطَاعَ، اور وہ کرے بھی کیا؟ اتنی تعداد میں ملائکہ ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں۔ 4 انگل جگہ، 4 انچی جگہ خالی نہیں ہے آسمانوں پر، اتنے ملائکہ ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی تعداد اتنی ہے، بیت المعمور میں روزانہ 70,000 طواف کر کے جاتے ہیں، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اور پھر ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، قرآن کی گواہی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم نہیں جان سکتے فرشتے کتنے ہیں، وہ جتنے ہیں وہ سارے جمع کا صیغہ فرمایا، والملائکۃ یشہدون، فرشتے گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ ہم سارے اگر منکر ہو جائیں، ہم سارے نعوذ باللہ بد سے بدتر ہو جائیں، ساری انسانیت بد سے بدتر ہو جائے، شان رسالت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے، نہ ہم نے اللہ کا مقام پہچانا ہے، نہ ہم نے رسول اللہ کا مقام پہچانا ہے۔ اگر ہم اللہ کا مقام پہچان لیتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اور یہی قرآن کریم میں فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نئی قدر پہچانی اللہ کی جس طرح اس کی قدر پہچاننا چاہیے تھی، اور اسی طرح ہم نے رسول اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح کہ ہم نے رسول اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی۔ غلو نہیں کرنا، غلو پر انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی کبھی، لیکن اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، تابعداری کرنا ہے۔ یہ 2 اطاعتیں غیر مشروط ہیں اور فرض ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ نزول قرآن اللہ نے اپنے علم سے فرمایا ہے، آپ کو اس اہل پایا، آپ کو اس کے لیے بنایا، آپ کو اس کے لیے تیار کیا، آپ کو اس کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ کا شک صدر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہوا، گویا شروع سے آپ کو اسی لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اور اس میں اس بات کا بھی رد ہے جو مشرکین کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم،
کہ یہ دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، وہ بڑے اپنے حساب سے سوچتے تھے، جس کے پاس پیسے مچ ہوں، جس کے پاس سٹار ہوں، لیڈریاں ہوں، ڈگریاں ہوں، وغیرہ وغیرہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے کہا مکے میں کوئی اور نہیں ملا، طائف میں کوئی اور نہیں ملا، یہ یتیم پیدا بھی یتیم ہوا، پیسے بھی نہیں، برادری بھی کمزور، اس اعتبار سے کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، والدہ بھی وفات پا گئی، دادا بھی وفات پا گئے، اور مشکل حالات میں پرورش پانے والے یہی ملے تھے۔ اور اس کا بھی رد اللہ نے فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے یہ نزول وحی، نزول قرآن اپنے علم سے کیا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے کہ اس شان کا مستحق کون ہے، اہل کون تھا جس کو یہ تاج پہنایا جاتا۔ اس کے لیے صرف اور صرف اولین میں، آخرین میں، انسانی مخلوق میں سب سے بہتر اور سب سے افضل یہی شخصیت تھی جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد احمد حامد محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم سے آپ کو یہ تاج پہنایا، والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کی گواہی کافی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ بہت ساری سکیمیں آج چلتی ہیں، آپ کا فرمان ان سکیموں کے برعکس تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت زیادہ ہوگی تو مجھے اس پر فخر ہوگا، فإنی مکاثر بکم الامم، میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مجھے اس پر فخر ہوگا۔ یہ اپنی جگہ، لیکن اگر ساری کائنات میں ایک فرد بشر بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا، آپ کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور سارے ملائکہ، سارے فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی، اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ خود آدمی مسجد میں نہیں جا رہا، مسجد میں نہیں جا رہا، خود نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا دوسروں کو روکنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ مشرکین کے ان جرائم میں، ان گناونی باتوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ان کا یہ فعل تھا، فعل شنی تھا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے۔ فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے انکار کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ابو جہل روکتا رہا، امام کائنات آگے آگے چل رہے ہیں اور واعظ اور تبلیغ فرما رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا یہ فلاں بات ہے، یا وہ فلاں بات ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس دن میں وہاں جنازے میں عرض کر رہا تھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان امام کائنات، من عامل عملا، اس وقت جب وہ بندہ کھڑا ہوا میرے زبان سے یہ الفاظ تھے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی، وہ عمل مردود ہے، نامقبول ہے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، قصہ لے کر آ گیا، سرمد شہید کا آیا یا کسی اور کا آیا یا کسی اور کا آیا، لے کر قصے اور کہانیاں کھڑے ہو گئے، وہی انداز اپنایا۔ آگے آگے امام کائنات قرآن کریم پیش کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہی نظام ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ فرمایا سارے مکے والے، ابو جہل جیسے پیسے والے، اقتدار والے اور دولتوں والے، بلادری اور میجارٹیوں والے جتنے مرضی ہوں،
اگر انہوں نے کفر کیا ہے، امام کائنات کی بات کو نہیں مانا، رب کی بات کو نہیں مانا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں جہاں سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، ظلم کیا، کفر کیا، اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ان کو راستہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، راستہ دکھائے گا تو کون سا راستہ دکھائے گا؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، دین سے روکا ہے، دین سے روکنے کے سبب اور ذریعہ بنے ہیں، ان کے لیے طریقہ جہنم، جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ولا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور نہ مددگار، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالدین کے بھی یہی معنی ہے، ہمیشہ کے۔ ابد کا لفظ 8 جگہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وہ میں وقت نہیں ہے وہ ساری باتیں میں یا وہ سارے مقام عرض کروں۔ ابد کا لفظ تاکید کے لیے، مزید تاکید کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ان کا ہمیشہ جہنم میں رکھنا، جہنم میں داخل کرنا یا ان سب کو سزا دینا، ان کے ان جرائم، ان کے ان گناہوں کی بنیاد پر پکڑنا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ بہت ساری دنیا ہیں یہاں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، وہ جرائم پر جرائم کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، معصیتوں پر معصیتیں کرتے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ مواخذہ نہیں ہوتا، سامنے فوراً مہلت ملی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ مت سوچنا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ آسان ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ہے، وہ جب پکڑے گا پھر اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اب یہاں خصوصیت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ انبیاء سابقین کے تذکرے کے بعد یہاں الگ کر کے، خاص کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یا ایھا الناس، اور آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنایا۔ یہ وہ بات نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، مجھے بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوں، وہ بات یہاں نہیں۔ یہاں یا ایھا الناس، ساری کائنات کے انسان اور جن مخاطب ہیں۔ دوسری جگہ جنات کا بھی ذکر ہے، یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ جہاں جس پر انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے، جہاں انسان آباد ہو سکتا ہے، عرب و عجم ہو، عرب و عجم ہو، مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، کالے اور گورے ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی قد اور شکل کے ہوں، کسی بھی ہنر کے ہوں، کسی بھی صلاحیت کے ہوں، انسان کہہ دیا، سارے اس میں شامل کر دیے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، بے شک تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا بالحق۔ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، اور آپ کی زبان سے کوئی لفظ اس وقت تک نہیں نکلتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جایا کرتی تھی۔ آپ کی سنتوں کو معمولی جاننے والے، حقیر سمجھنے والے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ نبی جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ فآمنوا خیرا لکم، فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کون کہتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رشدا، خیر اور شر کے سارے سرچشمے رب کائنات کے دست قدرت میں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ دوسری جگہ فرمایا آسان تو حبو شیئا وهو شر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو پیارا سمجھو، پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، وآسان تکرہو شیئا وهو خیر لکم، یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے پسند نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ فرمایا ایمان لے آؤ خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ایمان لانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر تم کفر کرو تو کرو، اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے، اسے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، خلقن ملکن عبیدن، تخلیق بھی اسی کیا، پیدا سب کچھ اسی نے کیا ہے، کسی اور نے ایک مچھر کا پر نہیں بنایا، بنانا دور کی بات، ساری کائنات کے سارے مل کر اس کو واپس جوڑنا چاہیں، مرے ہوئے مچھر کو پیدا دوبارہ روح پھونکنا چاہیں نہیں پھونک سکتے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے تمام اقوال افعال اعمال کردار سے باخبر ہے اور ان کو ان کے کیے کے مطابق سزا اور جزا دینے پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔